بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بڑی عقیدت سے سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام افطار ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کریں گے، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، پتھر دل کیوں نہ ہو، یہ ذکر ایسا ہے، ایسی ذات کا ذکر ہے کہ یہ ذکر ہوتے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جو آپ دیدہ کر دیتا ہے۔ ایک ایسا قلبی لگاؤ اس رشتہ کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ ہر انسان کا ہے کہ اس کا بیان احاطہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ ایک فلاسفر کا کہنا ہے کہ ساری کائنات کا حسن چھین لیا جائے اور صرف ماں کا وجود رہ جائے تو کائنات کے حسن میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ ماں ایک ایسا متبرک وجود ہے جو دنیا میں اولادوں کے لیے نعمت عظمیٰ کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی عظیمتوں کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، فرامین مصطفیٰ میں بھی ملتا ہے، بزرگان دین کے اقوال میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایسا وجود ہے جو اولادوں کی اس خوبصورت انداز میں ذہنی پرورش کرتا ہے کہ اگر ماں اپنی خوبصورت تربیت سے بچوں کو، ان کے اذہان کو، ان کے قلوب کو آراستہ کرے تو وہ زمانے کے کامیاب افراد کی صف میں امتیازی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ ماں پہلی درسگاہ ہے، اور پہلی درسگاہ سے جو وجود، جو نفوس تربیت پاتے ہیں تو وہ زمانے کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری سے قبل رشتوں کی جو تنزلی اور پستی زمانے نے دیکھی اور ذکر کیا، وہ کسی کی نظر سے نہا نہیں۔ ہر رشتہ اپنی قدر، اپنی اہمیت کھو بیٹھا تھا، اور ہر رشتے کو تقدس، حرمت، عزت و عظمت جو عطا کی ہے وہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے عطا کی ہے، وگرنہ ہر رشتہ اپنی قدر کھو بیٹھا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتوں کے تاج رشتوں کو عطا کیے کہ بیٹا ہے تو اسے نعمت بنا دیا، بھائی ہے تو اسے نصیر مددگار بنا دیا، باپ کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ قرار دیا۔ اب اسی طرح اگر خواتین کی طرف دیکھا جائے تو یہ ایسا پسماندہ طبقہ تھا، اور خصوصیت کے ساتھ اگر ماں کا ذکر کیا جائے تو وہ دور جاہلیت کہ اگر باپ مر جاتا تو اولاد ماں کو بازار میں فروخت کر دیتے۔ یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ بیٹی کو رحمت بنا دیا، بیوی کو نصف ایمان بنا دیا، اور اسی طرح بہن کو غیرت کا سامان بنا دیا، اور ماں کے قدموں کو جنت مکان بنا دیا۔ سمر بنو ہاشمی نے بڑے خوب انداز میں کہا تھا کہ ان کے دم سے طبقہ نسواں کو جو عزت ملی، میں اسے ان کا کرم، ان کی عطا کہتی ہوں۔ یعنی اس نبی، اس رحمت للعالمین کی ذات کو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو آسرا کہتی ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہم جس شخصیت اور جس ذات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی ذات اور ایک ایسا وجود ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کم پڑ جائے، اس ذکر کی وسعت کو پھر بھی کوئی پا نہیں سکتا۔ ایک جملہ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ماں ایک ایسا وجود ہے کہ جو ایثار اور قربانی پر ہے، اور ایثار ہی ایثار اور قربانی ہی قربانی اور محبت ہی محبت ہے۔ اور ماں کی وجود کی تعریف اور اس کی قدر و منزلت اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے، خالق نے مخلوق سے جب محبت کا اظہار کرنا چاہا تو اسی رشتے کا انتخاب کیا کہ تمہارا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کیسا وجود ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے اپنی مخلوق سے محبت کا اظہار فرمایا، یعنی یہ وہ وجود ہے کہ جس کی محبت میں کوئی شک نہیں۔ اس مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک عظیم مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے۔ اپنے نام کی طرح خوبصورت عقیدہ جو ہے وہ اپنے صحن دل میں رکھتے ہیں۔ عقائد کی بہاریں ان کے سینہ بیکینہ میں شہریار مدینہ سے واصل کرنے میں بڑی کارگر ہیں، اور ان کی خوبصورت ناطقہ میں سننے والوں کی سماعتوں کی معراج ہے۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی محمد زمان
سعیدی رضوی صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس بخشش کے عشرہ میں اللہ کریم ہم سب کو رشتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں جیسے وجود سبحان اللہ کے جن کے قدموں میں جنت ہے، یعنی کہ ماں اور باپ کی خدمت میں اللہ کریم نے جنت رکھ دی ہے، ان نفوس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی خدمت پر جنت انعام رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم ماں کی عظمت و شان اور ان کے حقوق و فرائض پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ قرآنی آیات میں ماں کا مقام و مرتبہ جو بیان کیا گیا ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہا۔ انتہائی ادب و احترام اور محبتوں کے لائق اور محبتوں اور عقیدتوں کا چینل 9 جو سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن کے ساتھ امت مسلمہ کی بڑے آسن عنوانات کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو ثمربار فرمائے۔ آمین آمین۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہر منصب کو، ہر مرتبہ کو اس کے شان اور مقام کے مطابق بیان صحیح فرمایا ہے۔ ماں کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، جی، بالخصوص ہمارے عرض پاک میں تو ماں کو وفا کی پتلی تصور کیا اللہ جاتا ہے۔ اکبر۔ دنیا نے تو اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا ہے، اچھا، لیکن ہم تو سرکار واہ کی واہ واہ، امت میں سے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کامل دین ہے، ہمارے نزدیک ہر ڈے مدر ڈے ہے۔ مدر ڈے ہے، واہ، وہ مقام اور سبحان مرتبہ اللہ، رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اصول ہے جی، کہ جس کا جتنا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام بھی اتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے چونکہ حکم کیا ہے قرآنی آیات کے حوالے سے، جی تو دیکھیں قرآن پاک میں سب سے پہلے تو ہم یہ تصور کریں، یہ اس بات کو سمجھ لیں جی، کہ ماں ہماری زبان کا لفظ ہو، اچھا جی، ممتا کا ہو، واہ، مادر ہو، ہوں، امی ہو یا مما ہو، اچھا، سب میں ایک یکتائی پائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، عربی زبان کے اندر ماں کو ام کہتے ہیں۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں ام کا لفظ 84 مرتبہ ذکر کیا اللہ گیا ہے، اللہ اللہ، اور سبحان اس کی جمع امہات آتی ہے جو 11 مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ جہاں والدین ماں اور باپ دونوں کو ملا کے تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ بھی متعدد مقامات ہیں۔ ماشاء اللہ، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ قرآنی آیات میں، قرآن پاک میں ماں کے عنوان کو کس طرح بیان کیا گیا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماں کا ام کا جو لفظ ہے جی اس کا اصل معنی ہوتا ہے اصل، بنیاد، جی، جس کے اندر اس کی تمام متعلقات سما جائیں اسے ام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے اللہ، جی، کہ وہ خطہ عرب کا مرکز ہے۔ واہ، تو اس لیے ماں چونکہ ایک پورے کائنات کے گھرانے کا جو وجود ہے وہ جی، اس ماں کے ساتھ منحصر ہے، اس لیے واہ اسے واہ، ام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفات کا جہاں تذکرہ ہوا ہے، جی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امور نبوت کا جہاں تذکرہ ہوا ہے، جی، تو وہ تو بے شمار ہے، لیکن ان صحیح، میں سے 2 نبیوں کے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مریم کے تناظر میں اچھا، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت جی، سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات نبوت کا جب تذکرہ ہوا تو رب کائنات جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کی 13ویں نمبر آیت میں اندر جی، ان کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا برم بوالدتی، اللہ اللہ اللہ، کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات یہ تھی، ان کے امور میں سے اہم امر یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ، اپنے والدین کریمین کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ اور اللہ، سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات کا اور امور کا تذکرہ ہوا تو وہاں بھی یہی صفت ذکر کی گئی جی، کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ہوں، قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے مقام اور مرتبہ کو اس تناظر میں بھی بیان کیا ہے جی، کہ جہاں جہاں اللہ جل شانہ کی الوہیت عبادت کا تذکرہ ہوا ہے جی، اس کے ساتھ ہی متصل ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری واہ کا بھی واہ ذکر واہ، ہوا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ راضی سبحان علیہ اللہ، رحمہ نے تفسیر کبیر میں اس پر بہت سارا مضمون بیان کیا ہے، نہایت ہی لطیف سا نکتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک وجہ کیا ہے جی، کہ اللہ کی عبادت کے بعد، رب کی الوہیت کے تذکرے کے بعد ماں کی اطاعت، باپ کی اطاعت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ خالق حقیقی انسان کا اللہ ہے،
واہ، مالک حقیقی انسان کا اللہ ہے، صحیح، رازق حقیقی انسان کا اللہ ہے، جی، لیکن یہ دنیا تو اسباب کے ساتھ چل رہی ہے، صحیح، وسیلے کے ساتھ چل رہی ہے، صحیح، تو انسان کی تخلیق دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، جی، انسان کا رزق دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے واہ ملتا واہ ہے، واہ واہ، انسان کی تربیت دنیا میں ماں باپ کے واسطے اور وسیلے سے ہوتی ہے، واہ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے بعد جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان میں والدین کو، ماں اور سبحان باپ اللہ، کو سر فہرست رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مناسب کی بات چلتی ہوئی تھی، اور ہمارے آقا کی جب بات آئے، رسول اکرم نور محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات آئے، دیکھیں علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے الحاوی میں بڑی خوبصورت بات جی، کی ہے کہ جب فتح مکہ کی وہ مقدس شام آئی تھی اور صحابہ کرام کا حد نگاہ تک اجتماع تھا، ہزاروں کی تعداد تھی، صحیح، نماز عشاء کا وقت ہو چکا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مصلی امامت پر تشریف لائے جی، اور آپ نے جب ایک نظر اپنے صحابہ کی طرف اٹھا کے دیکھی، انسانی فطرت ہے، مزاج ہے جی، کہ جب گھٹن وادیوں سے انسان گزر رہا ہو، پرخار راستوں سے گزر رہا ہو، صحیح، اور سکون اور راحت کی منزل جب اسے میسر آ جائے تو پرانے ساتھی یاد آتے ہیں، اللہ اللہ، وہ جو ہر وقت دکھ دلوں میں سہارا بنتے ہوں وہ یاد آتے ہیں۔ صحیح، تو ایک وہ دن بھی تھا جو شیب ابی طالب کے دور گزرے تھے، وہ جو فاقے کے دور گزرے تھے، وہ جو اللہ مشقتوں کے دور گزرے تھے، صحیح، اذیتوں سے گزر کر صحابہ کی وہ مقدس جماعت آج اس راحت اور فضیلت کے مقام پر پہنچی تھی نا، تو یقیناً کسی نہ کسی کو تو یاد کرنا فطری واہ، تقاضا واہ، بنتا تھا، واہ، 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 اور سرکار فرماتے ہیں اقامت ہو چکی ہے، جی، جماعت تیار ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز عشاء میں ہوں، اور اللہ، نماز عشاء کی عین سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو۔ اللہ، قبلہ قاری صاحب آپ جانتے جی، ہیں سورہ فاتحہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ واحد صورت ہے جی، جس میں رب کا کلام بھی موجود ہے اور بندوں کا کلام رب کی زبانی بھی اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ، ایک نماز کے اندر سورہ واہ، فاتحہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ کسی بھی عارف اور کامل بندے سے بہت مخفی خوب، نہیں ہے۔ جی، ایسے تو ہی، فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ، میری ماں اللہ، مجھے صدا دے تو میں وہیں اپنی نماز کو موقوف کر کے اپنی ماں کو لبیک کروں۔ اللہ اکبر، تو اللہ رسول اکبر، اکرم صلی اکبر، اللہ علیہ سبحان وآلہ اللہ، وسلم کی والدہ ماجدہ سبحان یقیناً کائنات کی سب ماؤں کی سردار واہ، ہیں، واہ، واہ، وہ وسیلہ نجات ہیں۔ سبحان آقا اللہ، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یاد میں آنسو بہا کر آئے ہائے، اللہ جل شانہ اما نوالہ سے ان کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے اذن طلب کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے آئے کہ ہائے، اللہ کا قرآن بھی ہمیں اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیکھا ہے، اور مدینے والے کا مقدس فرمان اور عمل مبارک بھی ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے واہ، کہ واہ، اللہ جل شانہ کی عبادت و ریاضت کے بعد ماں کی اطاعت ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان والدین اللہ، کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے قرآنی آیات جا بجا اسی حکم کو امر کے سیغے کے ساتھ بھی بیان کر رہے ہیں، اور دیکھیں اس تناظر میں بھی جی، جی، بعض دفعہ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کی فضیلت کو تذکرہ کیا جاتا ہے، جی، اور بعض دفعہ اس کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس عمل کے تارک کے لیے وعید کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی احادیث مبارکہ کو جب ذخیرہ کیا گیا صحیح، تو تمام محدثین نے لکھا ہے کہ جب ہم نے سرکار کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور ان کو ابواب کے اندر بند کیا، صحیح، تو ہم نے جب ترغیب کی، یعنی جس میں سرکار نے اعمال کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے، جی، جی، اجر کا بیان ہوا ہے، واہ، ہم نے جب ترغیب والی روایتوں کو اکٹھا کیا تو ان تمام فضائل میں، ان تمام روایتوں میں وہ روایت تعداد میں بڑھ گئیں جن میں ماں کی اطاعت کا اللہ کے رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان وسلم نے اللہ، اجر و ثواب کا ذکر کیا بہت تھا، خوب، بہت خوب، اور جب سبحان ہم نے ترہیب کی ڈرانے والی جن میں سزاؤں کا ذکر ہوا ہے، جن میں وعیدوں کا ذکر ہوا ہے، جب ہم نے ان کو جمع کیا تو ان میں وہ روایتیں سب سے زیادہ پائیں جس میں ماں باپ کے نافرمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے وعیدوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تو قرآنی آیتوں میں نے جیسے عرض کیا 84 مرتبہ کا لفظ آیا، 11 مرتبہ امہات کا لفظ آیا، اور والدین دونوں کو ملا کر وہ بھی متعدد مقامات پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کثرت ذکر عظمت مقام کی دلالت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی آیات بھی ماں کی شان کو بیان کر رہی ہیں، ماں کے مرتبے کو بیان کر رہی ہیں۔ والدین کی شان و عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت میں دیکھ رہا ہوں قرآن کریم
کیا خوبصورت اسلوب جو ہے وہ بتاتا ہے اور سکھا رہا ہے کہ والدین زندہ ہوں تب بھی اولاد پر حق رکھتے ہیں، والدین فوت ہو جائیں تب بھی اولاد پر حق رکھتے ہیں، زندہ ہوں تو قرآن حکم دیتا ہے حسن سلوک کا، اور یہاں تک فرمان ہے کہ اولاد کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ والدین کے سامنے اف بھی کہہ سکے، کہ زندہ ہیں تو حسن سلوک، اور اگر فوت ہو جائیں تو حکم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں رحمت کی جو ہے وہ اللہ کے دربار سے طلب کی جائے، کہ والدین زندہ ہوں تب بھی اولاد پر حق رکھتے ہیں، والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اللہ کے دربار سے رحمت طلب کرنا یہ بھی حکم ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ ایک قول متبرک ملتا ہے، فرمان عالی شان ملتا ہے کہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جنت بھی والدین ہیں اور اس کے لیے دوزخ بھی والدین۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی شان و عظمت کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے متعلق میں نے جیسے پہلے گزارش کیا کہ ترغیب کی روایتوں میں ماں کی فضیلت والی روایتیں تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، جن میں خدمت کرنے والے کے لیے عظمت اور مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ترہیب کی، ڈرانے والوں، وعیدوں کی جو روایتیں ہیں ان میں بھی ماں باپ کے نافرمان اور بے ادبی کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر بھی کثیر کیا گیا ہے۔ اور حق کے مرتبت کی جب بات آتی ہے، حق کے اطاعت کی جب بات آتی ہے، تو صحیحین کی حدیث ہے جسے ترمذی اور ابو داؤد میں بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، میرے نزدیک مرتبہ اور مقام میرے والدین میں سے سب سے زیادہ کس کا بلند ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ماں کا ذکر پہلے کیا اور پھر باپ کا ذکر کیا، تو اس لیے دونوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا۔ اس لیے تو اہل محبت کہتے ہیں نا کہ بندہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جائے، بڑی سی بڑی کرسی مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا جتنا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان کے کندھوں پر منو من وزنی بھار ہو، اس کو جب ایک طرف رکھ دیا جائے، اپنے آپ کو اتنا پرسکون بندہ نہیں پاتا جتنا ماں باپ کا دست شفقت کندھوں پہ آ جاتا ہے، تو بندہ آپ کو بڑا مطمئن پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو اگر ایک جائزہ میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب محدثین نے اپنے ہاں ذخیرہ احادیث میں جمع کیا، کتابی صورت میں نقل کیا، تو اس کا باقاعدہ ایک باب بنایا گیا ہے۔ کتاب المناقب کے اندر، کتاب الادب کے اندر، کتاب البر کے اندر ہر طرح سے فضیلتوں کو مختلف طریقے سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ صلہ خدمت کا تذکرہ علیحدہ، فضیلت کا تذکرہ علیحدہ، اور اطاعت اور فرمانبرداری کا تذکرہ علیحدہ۔ حقوق کی جب بات آئے گی تو سب سے پہلے تو ہمیں لفظ حقوق کو دیکھنا ہے نا، کہ یہ حقوق کا لفظ اپنے اندر کتنی جامعیت رکھتا ہے۔ یہ جمع ہے، حق سے بنا ہے۔ حق کا جو لفظی اطلاق ہے، اہل عرب فرماتے ہیں حق الشیء اے واجبہ، کسی چیز کو کہ جس طرح وہ واجب ہوئی ہے، جس طرح وہ بات واجب ہوئی ہے، اسی کو اس طرح انجام دینا وہ حق ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ وہی حق ہوتا ہے جس طرح بھی انسان کے اوپر واجب ہوئی ہے، اسی کو اسی طرح ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمان رسول جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حیات ہیں تو ان کے لیے اطاعت ہے، ان کی فرمانبرداری ہے، جب پردہ پا جائیں تو ان کے بلندی مقام کے لیے، ان کے ترقی درجات کے لیے دعا کرنا اولاد کے ذمہ ہے۔ ابن حبان نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماں باپ پردہ پا جائیں تب بھی ان کے 4 حقوق اولاد کے ذمہ ہیں۔ اچھا، پردہ پا جانے کے بعد جو شریعہ محمدی، جو دین اسلام ماں باپ کے پردہ پا جانے کے بعد بھی ان کے حقوق یاد دلا رہا ہے، تو ذرا سوچ لیجئے جب وہ حیات ہوں گے تو پھر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ذکر کیا گیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وصال پا جائیں تو سب سے پہلے حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کریں، تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں، آسان طریقے سے خوبصورت غسل کا، اچھے مقام کا تعین اولاد کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا درجہ جب تجہیز و تکفین ہو جائے، یہ مراحل سارے گزر جائیں، فرمایا پھر بھول نہیں جانا، الاستغفار لہما، ہر اس اچھے دن کو انہیں یاد رکھنا ہے
جس دن تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، تمہارا ان کے لیے ترقی درجات کے لیے دعائیں کرنا تمہارا ہدیہ ہے جو تم اپنے ماں باپ تک پہنچا۔ واہ واہ واہ، دوسرا حق یہ بیان کیا گیا، اور تیسرا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاصدقاء، اللہ اللہ اللہ، جو رشتے دار صحیح، تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارا رشتہ اس سے بنا، تمہارے باپ کی وجہ سے تو تمہارا رشتہ دار بنا، صحیح، جو ان کے ہم عمر تھے، دوستوں میں شمار ہوتے تھے، ان سے بھی اسی طرح محبت اور اطاعت کا مرحلہ رکھنا ہے، معاملہ طے کرنا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ کیا واہ جاتا واہ ہے۔ واہ واہ، اور سبحان چوتھا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس میں بیان کیا گیا، اعجاز الوعد، جو ماں باپ تجھ سے وعدے کر جائیں، وصیتیں کر جائیں، نصیحتیں کر جائیں، جی، ان وعدوں، ان وصیتوں اور ان نصیحتوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے بہت خوب، جس طرح ان کی حیاتی واہ میں واہ کیا واہ، جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں ایک سبحان بات اللہ، اور بھی بڑی اہم ہے، جی، علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جی، تفسیر جلالین جو ہمارے دینی نصاب میں شامل صحیح، کتاب ہے، سبحان ان کا حاشیہ بڑا شورا آفاق حاشیہ ہے۔ جی، یہاں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت کی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جی، اس آیت کے تحت انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نور سجی تھی، ٹھیک، صحابہ کرام کہکشاں کی صورت میں موجود تھے۔ اللہ اللہ، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرے ذمے میرے ماں باپ کے جتنے حقوق تھے وہ میں نے پورے کر دیے، اچھا جی، جو فرائض میرے ذمے تھے وہ میں نے پورے کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے انہوں نے ساری ساری رات جاگے ہیں، نیند کاٹی ہے، اللہ اکبر، آنکھوں میں انہوں نے بیداری کے وہ مراحل ہیں وہ سارے انہوں نے رکھے ہیں، تو ایک وقت آیا ہے میں بھی تو ماں باپ کے لیے جاگتا رہا، ٹھیک ہے، میرے لیے میرے ماں باپ نے دور دراز کا سفر کیا ہے، میں بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت سارا سفر کرتا رہا ہوں، بھوک پیاس انہوں نے برداشت کی، بھوک پیاس میں نے برداشت کی، فاقے انہوں نے کاٹے، فاقہ کشی میں نے کی، راتیں وہ جاگتے رہے ہیں، راتیں میں بھی جاگتا رہا ہوں، اب کام برابر ہو گیا، میرے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، سارے فرض پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اصحاب کرام موجود تھے، فرماتے ہیں کہ جب سائل اپنا یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، ماجرا پیش کر رہا تھا، امام الانبیاء اس سے آنے سے پہلے تکیہ لگا کے موجود تھے، جی، جیسے اس کی بات مکمل ہوئی سرکار نے تکیہ مبارک چھوڑا اور چہرہ مبارک پہ پر جلال کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ شان ہے کہ آپ جوامع الکلم کے مالک ہیں، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ کے موتی مختصر جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم اتنا ہوتا ہے کہ دنیا رہتے دم تک بھی اس کے مفاہیم بیان کرتی رہے تو پھر بھی الفاظ کے اندر جامعیت موجود ہوتی ہے۔ تو سرکار کی یہ شان تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموش ہو جا، وقت تو نے بھی دیا ہے، وقت انہوں نے بھی دیا ہے، لیکن تیرے وقت دینے میں اور ان کے وقت دینے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ یا رسول اللہ، معاملہ تو ایک جیسا ہے، فرمایا فرق یہ ہے کہ جب تو ماں باپ کو وقت دیتا تھا، جب ماں باپ تیری تربیت کرتے تھے، تجھے وقت دیتے تھے، فرق یہ ہے کہ جب ماں باپ تیری تربیت کرتے تھے تو تیری حیاتی کی دعا مانگتے تھے، تیری زندگی کی درازی کی دعا مانگتے تھے، اور جب تو اپنے ماں باپ کو وقت دیتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، تو ان کے پردہ پا جانے کی دعا مانگتا تھا، تو یہی دل میں سوچتا تھا کہ نفع نقصان سارا دیکھ لیا ہے، ساری خوشیوں کے مراحل دیکھ لیے ہیں، جو فرائض ہیں وہ پورے کر چکے ہیں۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حق کبھی نہیں پورا ہو سکتا، یہ فرض کبھی نہیں ادا کیے جا سکتے۔ فرمایا نہیں، یہ تم تو ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے، وہ فرض بھی نہیں پورا کر سکتے جو تمہارے ذمہ ہے۔ ادھر سائل عرض کر رہا ہے، ادھر طائر سدرہ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رب العالمین اس گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جبریل، جی رب، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا آج سوال کرنے والا ایک ہے، آج سائل ایک ہے، لیکن یہ مسئلہ تو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو سمجھانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں لے جاؤ اور فرماؤ کہ اطاعت اور اتباع کے تمام مراحل سے گزر کر جب حقوق کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ان کی ترقی درجات کی دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے عرض کرو، مالک
انہوں نے ہم پہ شفقت کی ہے، تو اپنے شیان شان ان پہ رحم سبحان اللہ۔ جناب محترم مفتی محمد زمان صغیری صاحب ماں کی شان و عظمت اور حقوق و فرائض کے حوالہ سے قرآن اور احادیث رسول کے تناظر میں بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور صحابی رسول کا بارگاہ مصطفیٰ میں آنا اور یہ سوال کرنا کہ میں نے والدین کے حقوق جو ہے وہ پورے کر دی، اور پھر سرکار کا فرمان بھی اس پر حضرت نے بیان فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ ایک مختصر بریک کے بعد جب ہم آئیں تو حضرت سے میرا یہ سوال ہوگا کہ سرکار کی حقیقی والدہ تو ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں تھیں، اور آپ کی رضائی والدہ جناب حلیمہ جب تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکریم کس انداز میں کی۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے قبل ماں کی شان و عظمت اور حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے حضرت سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کی رضائی والدہ جناب حلیمہ جب تشریف لائیں تو سرکار نے کس انداز میں تکریم فرمائی، اور حقوق و فرائض کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے۔ جی، آپ کی رضائی والدہ ماجدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو یقیناً فضیلت اور شان اور مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں اپنے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے بھی عظیم ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ مقام جارانہ پر جب ایک واقعے پر موجود تھے اور سیدہ پاک جب تشریف لائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی چشم کرم نے وہ منظر دیکھا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محفل پاک کے اندر جس طرح ان کا استقبال فرمایا، اور ان کے استقبال میں تعظیم اور توقیر کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، اور ان پر ان کو جلوہ فگن ہونے کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرامین مقدس جاری ہوئے تو یقیناً یہ امت کے لیے وہ درجہ رکھتے ہیں۔ پوری کائنات کو جس ہستی کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ پوری کائنات کو جس ہستی کے آداب بجا لانے کا حکم ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور وہ عظیم ہستی امام الانبیاء کے منصب پر فائز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کا اکرام فرما رہے ہیں وہ والدہ ماجدہ، وہ رضائی ماں ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ جو رضاعت والی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، انہیں اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے کرم اور فضل سے جی اگر سیدہ پاک حیات ہوتی تو کائنات دیکھتی کہ امام الانبیاء پھر انہیں کتنا مقام اور مرتبہ اپنے فرامین اور اپنے اعمال مبارک سے عطا فرماتے ہیں۔ دوستان گرامی، ہمیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، فرامین مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو حقوق اور فرائض ہمارے ذمے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اطاعت ہے، بہت اعلیٰ، سب سے پہلے اتباع ہے۔ اطاعت کا مرحلہ، اتباع کا مرحلہ، انسان بعض دفعہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایسے حکم مل جاتا ہے کہ جس سے انسان کی طرف ایک طرف حقوق اللہ ہوتے ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے کلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، اللہ جہاں اللہ کے فرامین کی، اللہ کے حکم کی معصیت ہوگی وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت روا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ بتائیے، اس بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی مضمون کو اس انداز میں لے کر چلیں، کیونکہ وقت مختصر پڑ جاتا ہے اور مضمون کی وسعت وہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس سوال کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام اور پھر ان کی تقلید کرنے والے سلف صالحین نے ماں کی شان و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کس انداز میں حقوق و فرائض کی ادائیگی کی، اس پر ذرا قبلہ قاری صاحب بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ جی دیکھیں، مقام الوہیت کے بعد جو مقام آتے ہیں جی وہ مقام نبوت ہے اور مقام ولایت ہے۔ واہ۔ مقام نبوت
وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عمل، صحیح، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا امر مبارک، جی جی جی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرامین مقدس ہے. واہ واہ واہ، یعنی مقام نبوت کے ہاں بھی اطاعت والدہ کا حکم سبحان موجود ہے. اللہ، اور جب سبحان ولایت اللہ، ہے تو ولایت کا مقام تو بہت وسیع کیا ہے، بات ہے، صحابیت بھی اس میں شامل واہ ہے، واہ، تابعیت بھی اس میں شامل جی ہے، جی، غوث کتب ابدال، یہ سارے اس کے مراتب ہیں. اور واہ واہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جب ہم تذکار مبارک پڑھتے ہیں جی، تو تمام مقدس جماعت میں کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی داستان واہ موجود ہے. واہ، سبحان سیدنا اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، جی آپ کثیر الاحادیث ہیں، جی جی، سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کے راوی صحیح، آپ ہیں. ہوں، آپ کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا ہے، اچھا، والدہ ماجدہ ابھی دولت ایمان انہیں میسر نہیں آئی، ہوں، لیکن پھر بھی اطاعت میں فرق نہیں آئی، اتباع میں فرق نہیں آئی. جو کام ان کے ذمہ تھا ماں کی خدمت کرنا، وہ بجا لاتے رہے، صحیح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے رہے. قبولیت کا وقت مل گیا، ایک دن اجابت کا وقت مل گیا. ماں نے جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا، واہ، دولت ایمان سے مشرف ہو گئیں، سبحان تو اس اللہ، وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک ہر اس بندے کی تو بخشش فرما جو میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کرے. اللہ اللہ اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، تعبیر و رویا میں ایک ماہر کی حیثیت سے جانا جاتے ہیں، امام محمد بن سیرین. آپ جب بھی دعا فرماتے نا تو دعا کے آغاز میں سب سے پہلے یہ عرض کرتے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی بخشش فرما. اللہ، کسی نے پوچھا کہ جی آپ اپنی ماں سے آغاز کریں، اچھا، اپنے لیے بخشش کی دعا کریں. صحیح، فرمایا مجھ تک روایت پہنچی ہے سیدنا ابو ہریرہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی دعا رب رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے. مجھے جو ان کی ماں سے محبت ہے وہ تو ہے ہی، جی جی جی، میں ان کی ماں کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کر کے اپنی بخشش کو پکا کرا رہا. واہ واہ، اور سلف صالحین کی بات جب آتی ہے، جی، اولیاء اللہ کی جب بات آتی سبحان ہے اللہ، تو خیر التابعین، آہا، افضل التابعین، واہ واہ، امام الصالحین سبحان حضرت اللہ، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واہ، جب واہ، تذکرہ واہ، نہ کیا واہ، جائے تو سبحان مقام اللہ، ولایت میں وہ مقام ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے گا. سبحان تو اللہ، یہ تو وہ ہستی ہیں جن کی ولایت کی سند آقا کریم علیہ الصلوۃ واہ والسلام واہ، نے عنایت فرمائی ہے، سبحان اللہ، جن کی سبحان ماں کی خدمت کا تذکرہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں مجھ تک میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے جو چیز روکے ہوئے ہے، جو چیز مانے ہے، وہ ماں کی اطاعت ہے، ماں کی اللہ، فرما برداری ہے. اللہ حضرت اکبر، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، ان کا مقام اور مرتبہ، یعنی کہ آپ کس کس گوہر کی بات کرتے ہیں، کس کس ولایت کے اس منصب پہ فائز کرتے ہیں، آہا، ان کو تمام کے تذکار کو دیکھ لیں تو ایک نہ ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہری مقام اور مرتبہ کے لیے روحانی مرشد کی تلاش میں بعد میں نکلے ہیں، ماں کی اطاعت پہلے واہ واہ، بہت خوب جناب، انہوں نے سب سبحان سے اللہ، پہلے جنہیں سبحان اپنا اللہ، مرشد اور رہنما تشریف واہ کیا واہ ہے واہ واہ، وہ والدہ ماجدہ اچھا، ہے. دعا کے لیے احباب نکلتے ہیں اور احباب سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے حق میں دعا کریں، اور حقیقی معنوں میں جو آپ نے جو بات کی ہے کہ جو مرشد جو ہے وہ گھر میں موجود ہے ماں کی شکل میں، اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء ہائے ہائے، محبوب الہی، اللہ اللہ، محبوب الہی کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے سب کچھ انہوں نے اپنی ماں سے پایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اپنی ماں سے پایا ہے. جب اپنے وہ کیفیات کو اپنی والدہ ماجدہ کے حضور عرض کرتے تھے، ماں رات میں نے یہ جلوہ دیکھا، ہائے رات ہائے، یہ کمال ہوا، ہائے ہائے، رات یہ منظر دیکھا، سبحان تو والدہ ماجدہ نے فرمایا جہاں تک میں نے پہنچانا تھا واہ واہ، میں نے پہنچا دیا سبحان ہے، اللہ، اب اور مقام بلندی کے لیے کسی اور کی تلاش کے لیے سبحان نکلو. اللہ، تو سب سے پہلے حضرت سلطان باہو، ہمارے واہ خطے واہ کے واہ، بہت بڑے صوفی اس ہیں، مقام کیا پر بات ہے مقام جی، پہنچانے واہ والے واہ واہ، والدہ ماجدہ کی اطاعت تھی، سب سے پہلے تربیت تھی. واہ واہ، تو اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے واہ وہ واہ، ماں ہے. حضرت بایزید کا بھی سبحان ان کا اللہ، تذکرہ جب کیا تک بات نہ ہے جی، کیا جائے تو واہ، یہ موضوع مکمل ہی نہیں ہو نہیں سکتا. ہوتا، اللہ، اس موضوع کی تکمیل اسی میں ہے. جی جی، سلف صالحین نے جو بھی مقام اور مرتبہ پایا ہے سب سے واہ پہلے واہ، ماں کی گود سے ماں پایا کی خدمت سے پایا. حضرت مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جناب موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور بارگاہ خداوند عالم میں عرض کیا کہ مولا میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ کیا بات، تو حیران ہو گیا دیکھ کر اس ساتھی کو. اس حوالے سے کچھ بیان فرمائے کہ وہ شعبہ کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے کساب ہے، اور پھر اسے ہمسائیگی جناب موسیٰ کی مل رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
بالکل یہ قصص کی کتابوں میں موجود ہے. گو کہ محققین کے ہاں جی ایک معیار ہوتا ہے تحقیق کا جی کہ کوئی بھی واقعہ کوئی بھی قصہ اس وقت سند پکڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جب اس کی ایک سند ہو، صحیح اس کی ایک چین ہو کہ یہ ٹھیک ہے محدثین نے فلاں سے نقل کیا، فلاں سے نقل کیا. جی لیکن چونکہ ایک نصیحت کے طور پر اصلاح کے لیے صحیح ایسے قصص کو بھی ہمارے ہاں معتبر تسلیم کیا جاتا ہے، جی اس سے مفہوم ثابت کیا جاتا ہے. تو جی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال ہاں جی رب العالمین کی بارگاہ میں واہ واہ یہ بھی ہمیں اس بات کی تفہیم دے رہا ہے کہ جس طرح بندہ دنیا کے اندر اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو، جی 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 میرا ہمسایہ اچھا صحیح ہو، میرا ساتھ کا ساتھی اچھا ہو، واہ واہ تو جنت میں بھی پہنچ کر بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ واہ میرا واہ ساتھی وہاں بھی مجھے کوئی سبحان اچھا اللہ ملے. سبحان تو اللہ آپ نے جب رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب کائنات نے اس تمام تناظر کو اس اول سے بیان کیا، حکم دیا واہ کہ جائیں فلاں کے پاس صحیح جو اس طرح روزگار کرتا ہے، اللہ اور اس روزگار کے اندر بھی وہ ہم۔ سارے مرحلے رزق حلال کے سامنے رکھ کر واہ اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دیتا سبحان ہے، اللہ اپنے والدین کی خدمت کو ترجیح دیتا ہے. وہ واہ ہمارے ایک بہت اچھے ادبی ذوق رکھنے والے ہیں سید تابش الوری. اچھا انہوں اچھا نے بڑا خوبصورت اپنا ایک نظر کی صورت کیا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گہر لگتا ہے واہ واہ تب کعبہ کی دیوار میں در لگتا ہے. سبحان اللہ وہ زمانے کی کڑکتی دھوپ کوئی پرواہ نہیں، آہا باپ کا سر پہ ہو سایہ تو شجر لگتا ہے. سبحان اللہ پاؤں پھیلاؤں کیوں میں اپنی ماں کی طرف، مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے. اللہ اللہ روک لیتا ہے وہ ساری بلائیں اپنے اوپر، واہ واہ ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا اللہ ہے. اللہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی سوئی تابش، آئے میں نے ہے تو ایک روز کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت ابھی یہ مضمون تکمیل طلب ہے اور ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ جو ضبط تحریر میں اور احاطہ گویائی میں نہیں آ سکتا. زندگیاں درکار ہیں اس وجود کے ذکر کے لیے. چونکہ وقت افطار ہے اور وقت قبولیت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ان لمحات میں آپ کی خدمت میں دعا کی گزارش کروں گا اور اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے مضمون کے ساتھ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری حاضر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی دعا کے بعد ایک خوبصورت ناشری بھی ہوگی. آپ حضرات بڑی عقیدت سے سماعت فرمائیں. حضرت دعا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد عبدک و حبیبک و نبیک وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے رب ذوالجلال احکم الحاکمین، آج کی اس فکری علمی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. والدہ ماجدہ کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے جو بھی معروضات پیش کی گئی ہیں مالک، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چینل 9 کی اس سحر و افطار کی اصلاح امت کی کاوش کو قبول فرما کر نافع عام اور ثمربار فرما. جمیع امت مسلمہ کی خیر فرما. زمینی آسمانی آفات بلیات حادثات سے محفوظ فرما. اے رب کریم، ہم سب سے وہ کام لے جس پہ تو راضی اور تیرا محبوب راضی، ان کاموں سے بچا جس پہ تو ناراض اور تیرا محبوب ناراض. سر کی سختی گناہوں کی شامت سے محفوظ فرما. اے رب العالمین، رب ذوالجلال، بیماروں کو صحت، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی، بے روزگاروں کو وسعت والا رزق حلال، اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. وطن عزیز کی خیر فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ہر آفت مصیبت بلا سے نجات عطا فرما، اور اس بلا کے تمام متاثرین کو جلد خیر و عافیت کے ساتھ صحت یابی کی نعمت سے سرفراز فرما. سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا. اے رب تو فیلیاں رسول الثقلین، یا رب تو فیلیاں فاتح بدر و حنین. اسیان مرادو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جدوں اے تیر نظراں دے جگر تو پار ہندے
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਂਡੇ ਪਾਉ ਡੁਰਾਡੇ ਨੇ, ਨਈਓ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਪੈਂਡੇ ਪਾਉ ਡੁਰਾਡੇ ਨੇ, ਨਈਓ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਤਬੀਬੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਮੰਗਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦਈਏ, ਜੇ ਜਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਜੇ ਉਹ ਆਖਣ ਇਹ 10 ਅਜਮਲ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ
ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ